السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں کہ جب ظلم و جہالت دنیا پر چھا جائے، جب انسانیت بھول جائے، جب کمزوروں کو ستایا جائے اور اللہ کی بندگی چھوڑ کر بندوں کی بندگی اختیار کر لی جائے، تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین اپنے نبی کو بھیجتا ہے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتانا شروع کریں گے۔ انشاءاللہ یہ سیریز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہوگی، جس سے ہم اور آپ واقف ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک اسوہ حسنہ ہے، یعنی ہر ایک انسان کے لیے مثال ہے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، لیکن اس پر عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ کس طرح اللہ کی بندگی کی جائے، کس طرح اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لایا جائے، اور کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، لوگوں کے درمیان ان کا رویہ کیسا رہا۔ یہ سارے اخلاق، یہ سارے کردار ہمیں اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی طرح بجا لائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو انہیں کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اور قرآن کریم کو بالکل اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نافذ کیا، ہمیں بھی نافذ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس وقت تک مکمل نہیں جان سکتے جب تک کہ ہم یہ نہ جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دور کا کیا حال تھا۔ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہاں کے حال و احوال کیا تھے، وہاں کے لوگ کیسے تھے، بلکہ پوری دنیا پر کیا حال تھا۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتانے سے پہلے وہاں کے حال اور وہاں کے احوال کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ عرب کا علاقہ اس وقت دو بڑی سلطنتوں کے درمیان واقع تھا، ایران اور روم۔ عرب کا زیادہ تر خطہ ریگستان، پہاڑ اور وادیوں پر مشتمل تھا۔ عرب کے لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ہر قبیلہ اپنے سردار کے ماتحت ہوا کرتا تھا۔ ان قبائل میں آپس کی دشمنیاں مشہور تھیں، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے وہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے اور کافی لمبی جنگ ہو جاتی تھی، جیسے حرب الفجار۔ معمولی سے چیزوں کو لے کر، کبھی اونٹ کو لے کر، کبھی انا کی خاطر یہ جنگ اتنی لمبی ہو جاتی تھی، کئی لوگوں کے خون بہہ جایا کرتے تھے۔ ان جنگوں میں نسلیں مٹ جاتی تھی، قبائل تباہ ہو جاتے تھے، لیکن لوگوں کے غرور کم نہ ہوا کرتے تھے۔ جہاں پر اللہ کا گھر کعبہ موجود تھا، اگرچہ مکہ کے لوگ بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ابھی بھی کعبہ کی محبت تھی، ان کے دلوں میں اس کی عظمت ابھی بھی بسی ہوئی تھی۔ کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے قریش کے لوگ مامور تھے، اس لیے ان کی عزت لوگوں میں سب سے زیادہ کی جاتی تھی۔ کعبہ کے اندر تقریباً 360 بت تھے، اور ہر قبیلے کا اپنا الگ الگ معبود ہوا کرتے تھے۔ حج کے موقع پر لوگ دور دور سے آتے اور اپنی قربانیاں پیش کرتے اور اپنے اپنے بتوں کو چڑھاوا چڑھاتے۔ قریش کو اس مذہبی مرکز کے علاوہ تجارت میں بھی بڑا فائدہ حاصل ہوتا تھا، اس لیے کہ ان کی دشمنیاں لوگوں سے کم تھی اور ان کا عزت و مقام کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے کی وجہ سے کچھ زیادہ تھا۔ قریش کے دو تجارتی قافلے مشہور تھے، ایک یمن کی طرف سردیوں میں، دوسرا شام کی طرف گرمیوں میں۔ اگرچہ وہ مالی حالت میں بہت زیادہ مضبوط ہوتے جا رہے تھے، لیکن روحانی کیفیت سے وہ خالی تھے۔ عرب میں سماج کا نظام قبیلوں میں قائم تھا۔ قبیلہ اپنی عزت، خون اور رسموں کو دوسرے قبیلے سے بڑھ کر سمجھتا تھا۔ نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی عدالت، نہ کوئی کرسی، ہر کوئی اپنے اپنے آپ کا مالک تھا۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو پورا قبیلہ اس کا دشمن بن جاتا تھا، کبھی قاتل مارا جاتا یا پھر اس کے قبیلے اور خاندان کا کوئی فرد مارا جاتا۔ گویا کہ نظام پورا درہم برہم تھا، ہر کوئی اپنی منمانی کرنے والا تھا۔ عرب کی عورتیں اس وقت ذلت اور ظلم کی علامت سمجھی جاتی تھیں۔ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی ان کو زمیں بوس کر دیا جاتا تھا، ان کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ عرب کے کئی قبائل اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، کچھ خوف عزت کی وجہ سے، کچھ انا کی وجہ سے۔ عورتوں کا کوئی حصہ وراثت میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ اگر اس کا خاوند فوت ہو جائے تو جس طرح سرمایہ لوگ اپنے حصے میں لے لیتے ہیں، رشتہ دار اپنے حصے میں لے لیا کرتے ہیں، اسی طرح عورتوں کو اپنے حصے میں لے لیا جاتا تھا۔ یہ وہ سماج تھا جہاں ماں، بیوی، بیٹی، کسی کی کوئی عزت نہیں تھی،
جہاں طاقتور مرد کے پیروں کے نیچے عورت رو دی جاتی تھی۔ معاشی لحاظ سے امیر اور غریب میں گہری خلیج تھی۔ کمزور انسان سے طاقتور جتنا چاہتا کام لیتا، یتیموں کا مال ہڑپ کر لیتا۔ اخلاقی طور پر معاشرہ بہت ہی پست تھا۔ شراب نوشی، زنا، قتل، لوٹ مار، ہر ایک برائی ان کے درمیان رائج تھی۔ شرم و حیا کا جنازہ اٹھ گیا تھا۔ محفلوں میں فحاشی شاعری کا مقابلہ ہوتا، جہاں پر عورتیں ناچتی اور مرد اپنے قتل کے قصے سناتے۔ انسان اپنی خواہشات کا غلام بن چکا تھا، نہ ضمیر جاگتا تھا، نہ ایمان باقی تھا۔ عرب میں دین ابراہیمی کا نام تو باقی تھا، مگر جو ابراہیم علیہ السلام نے دین کی بنیاد رکھی تھی وہ مٹ چکا تھا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اللہ رب العالمین کو تو یاد رکھا، اللہ کے گھر کو محفوظ رکھا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ ہر قبیلہ اپنا خدا بنا رکھا تھا، کوئی پتھر کو پوجتا، کوئی درخت کو پوجتا، کوئی ستارے کو، کوئی چاند کو، کوئی آسمان کو، یہاں تک کہ لوگ اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر کے اس کو خدا مانتے اور بھوک لگنے پر پھر اس کو کھا جاتے۔ یہ انتہا درجہ کی ناسمجھی جس پر انسان خود بھی ہنس سکتا تھا، لیکن ان کے دل ایک دم ختم ہو چکے تھے۔ یہ شرک صرف عبادت کے ساتھ نہیں تھا، لوگ خواب، قسمت اور نجومی جادوگروں کے پنجل میں پھنس چکے تھے۔ انہی کے حساب سے ان کی زندگی گزر بسر ہوتی۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا کاہن ہوتا تھا، لوگ اس سے مشورہ کرتے تھے کہ کب سفر پہ جانا ہے، شادی کب کرنی ہے، کوئی بھی جنگ ہو اس کے لیے بھی اس سے مشورہ کرتے تھے۔ کاہن کبھی کبھی یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ جنات سے باتیں کرتا ہے، اس لیے لوگ اسے غیب جاننے والا سمجھتے تھے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ جنات انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت فرمایا، اور جنات نے کہا ہم نے انسان کو تلاش کیا تو اسے محفوظ گھیرے میں پایا۔ سورہ جن کی آیت ہے۔ یعنی اب وحی کا زمانہ آنے والا تھا اور جنات کا آسمان پر چڑھنا بند کر دیا گیا تھا۔ عرب کے طاقتور لوگوں کو اپنی طاقت پر غرور تھا، وہ کمزور پر ظلم کرتے، غلاموں کو مارتے اور انہیں جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے۔ غلام اگر بھاگنے کی کوشش کرتا تو اس کو بیچ منڈی میں کوڑوں سے مارا کرتے۔ جھوٹ، دھوکہ، زنا، یہ ساری چیزیں معاشرے کی بیماری بن چکی تھی۔ لوگ شراب پر فخر کرتے، زنا کو بہادری سمجھتے اور چوری کو ہنر کہتے تھے۔ ایسے میں کوئی اگر نیکی کا کام کرتا تو وہ بھی ریا کے لیے کرتا، دکھاوے کے لیے۔ اللہ کے لیے خالص نیت کا تصور تقریباً ختم ہی ہو چکا تھا۔ عرب کے قبائل میں معمولی بات پر لڑائی چھڑ جاتی تھی، مثلا ایک اونٹ کی پانی پینے پر لڑائی شروع ہو جاتی اور نتیجہ 40 سال تک وہ لڑائی چلتی رہتی۔ اور اسی طرح حرب فجار میں نوجوانوں نے اپنی انا کی خاطر، قبیلے کی عزت کی خاطر، فخر قبیلہ کے لیے سینکڑوں جانیں گنوا دی۔ جنگ کا کوئی قانون نہیں تھا، بوڑھے، بچے، عورتیں سب مارے جاتے تھے۔ یہی وہ ماحول تھا جہاں رحم، عدل اور انسانیت کے الفاظ اجنبی بن گئے تھے۔ لیکن ان ظلم اور تاریکی کے درمیان کچھ دل ایسے بھی تھے جو سچائی کی تلاش میں تھے۔ کچھ لوگ بت پرستی سے نفرت کرتے تھے اور وہ اپنے دل میں کہتے تھے یہ پتھر کیسے خدا ہو سکتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ دیکھتا ہے۔ ان میں سے کچھ کا نام تاریخ میں محفوظ ہے: زید بن عمر بن نفیل، ورقہ بن نوفل، عبید اللہ بن جحش، عثمان بن حویرث۔ یہ لوگ تورات اور انجیل کی باقیات سے سچائی ڈھونڈنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ان کے دل کہتے کہ اب کوئی نبی آنے والا ہے جو اندھیروں میں روشنی کا چراغ جلائے گا۔ عرب صرف اخلاقی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی خالی ہو چکے تھے۔ نہ ان کے پاس کوئی کتاب بچی تھی، نہ کوئی نبی۔ یہ وہ قوم تھی جو اپنے خالق سے بالکل دور ہو چکی تھی۔ ان کی دعائیں بھی بتوں کے نام تھیں، ان کی منتیں بھی بتوں کے نام تھیں، ان کے قسمیں بھی بتوں کے نام تھے۔ گویا کہ ان کی امیدیں اور ساری چیزیں انہی پتھر کے نام تھی جو کوئی فائدہ دینے والے نہ تھے۔ دنیا کے بڑے مذہب یہودیت اور عیسائیت یہ بھی اپنی مذہب سے بھٹک چکے تھے۔ تو گویا کہ انسانیت ایک ایسے دوراہے پر کھڑی تھی جہاں نہ عقل رہنمائی کر سکتی تھی، نہ فلسفہ، بس ایک امید باقی تھی کہ کوئی نجات دہندہ آئے گا جو ظلمات کو مٹا دے گا۔ جب مکہ میں لوگ بتوں کے آگے جھکے ہوئے تھے تو صرف مکہ میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا بھی یہی حال تھا۔ پوری دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، نہ عدل باقی تھا، نہ ایمان تھا، نہ انسانیت تھی۔ ہر قوم اپنے اپنے معبود کو پوجتا تھا،
اور اپنے خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی پوجا کی جاتی تھی۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس وقت رومی سلطنت تھی، جو ظاہراً عیسائی تھی لیکن ظلم و زبر اس کا نظام بن چکا تھا۔ عیسائیت جو اصل میں توحید کا دین تھا، وقت کے ساتھ شرک اور بدعت سے بھر گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے کے بجائے اللہ رب العالمین کا بیٹا تصور کرنا شروع کر دیے۔ روح القدس اور باپ بیٹے کے تصور نے خالص دین کو مٹا کر کے ایک صلیب میں بدل دیا۔ چرچ کے پادری عوام کے دین پر قبضہ کیے بیٹھے ہوئے تھے۔ مذہب دولت کا ذریعہ بن چکا تھا اور بادشاہ چرچ کے نام پر ظلم کرنے لگے تھے۔ علم بند کتابوں میں قید تھا اور لوگوں کو صرف اندھی تقلید سکھائی جاتی تھی۔ اخلاقی زوال اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ محلات عیش و عشرت کے اڈے بن چکے تھے۔ عیسائی دنیا میں بھی عورت کا مقام بہتر نہ تھا، اسے فتنہ سمجھا جاتا تھا اور اکثر راہب بننے کے نام پر عورت کو زندگی کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ یہ وہ عیسائی دنیا تھی جس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے، چرچ کے پاس خدا تھا مگر انسان بھوکا تھا۔ دوسری سب سے بڑی قوم فارس یا ایران تھی۔ یہ قوم آتش پرست تھی، وہ نیکی اور بدی کے دو خداؤں پر ایمان رکھتے تھے، ایک خدا جو نیکی کا ہوتا تھا اور دوسرا جو برائی کا ہوتا تھا، یعنی شرک کی وہ شکل جس میں خیر و شر کو دو الگ طاقتیں سمجھی جاتی تھی۔ ایران کی سلطنت ظاہری طور پر مضبوط تھی مگر اندر سے بوسیدہ ہو چکی تھی۔ شہنشاہ خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا اور عوام کو غلام کی طرح استعمال کرتا تھا۔ اخلاقی انحطاط کا یہ عالم تھا کہ ماں بہن بیٹی سے نکاح کرنے میں کوئی آر نہ سمجھی جاتی تھی، کوئی فرق نہ سمجھا جاتا تھا۔ خون کے رشتے پامال ہو چکے تھے۔ شراب، زنا، عیش و عشرت اور ظلم، یہ سب شاہی زندگی کی لازمی حصے تھے۔ جب کوئی بادشاہ مر جاتا تو تخت کے لیے بیٹے، بھائی، باپ سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے تھے۔ غریب طبقہ ہمیشہ کے لیے غلام بنا دیا جاتا اور ان کا جینا صرف اس لیے تھا کہ وہ زندہ رہ کر کے امیروں کی خدمت کریں۔ یہ وہ سلطنت تھی جو ظاہری شان میں بڑی تھی مگر اخلاقی طور پر وہ قبر میں دفن ہو چکی تھی۔ اب ذرا ہندوستان کی طرف دیکھیں، جہاں تہذیب تھی مگر انسانیت کا روح نکل چکا تھا۔ یہاں کے لوگ ہندو دھرم کے ماننے والے تھے مگر اصل تعلیمات وقت کے ساتھ بگڑ چکی تھی۔ یہاں ذات پات کا نظام ایسا تھا کہ انسان کو انسان سمجھنا جرم بن گیا تھا۔ برہمن سب سے اوپر، شودر سب سے نیچے۔ شودر کو مندر میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی، اگر وہ وید کو سن بھی لیتا تو اس کے کان میں کاش کو پگھلا کر ڈال دیا جاتا تھا۔ بت پرستی یہاں پر اس حد تک تھی کہ ہر جانور، ہر درخت، ہر ایک میں خدا دیکھا جاتا تھا۔ گائے کو مقدس مانا گیا لیکن انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ جادو، تعویذ، منتر، تنتر، یہ ساری چیزیں مذہب کا حصہ بن گئی تھی۔ انسان حقیقت کے بجائے انہی ساری چیزوں کا غلام بن گیا تھا۔ عورت کی حالت یہاں بھی بہت ہی خراب تھی۔ ستی کا رواج تھا، یعنی شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو بھی زندہ اسی کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ وہ خطہ تھا جہاں روحانیت کا نام تو باقی تھا لیکن روحانیت مٹ چکی تھی۔ یونان فلسفے کا مرکز تھا مگر عقل سے خالی۔ وہ عقل اور منطق کے نام پر خدا کے وجود پر سوال اٹھاتے تھے۔ فلسفی اپنے علم پر نازا تھے مگر ان کے دل خالی تھے۔ روحانی حقیقت ان کے علم میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ وہ سچائی کو کتابوں میں ڈھونڈ رہے تھے جبکہ سچائی خود ان کے دلوں سے نکل چکی تھی۔ مصر میں فرعونی آثار کی پوجا باقی تھی۔ پرانے خدا، سورج، نیل اور فرعون اب بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ تھے۔ یہ قوم ظاہری تمدن میں ترقی یافتہ تھی مگر اخلاقی طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ یہودی وہ قوم تھی جنہیں اللہ رب العالمین نے بار بار نبی عطا کیا مگر وہ بار بار نافرمانی کرتے رہے۔ انہوں نے تورات میں تبدیلیاں کی، اللہ کے حکم کو بدل دیا، انبیاء کو قتل کیا اور اپنی خواہشات کو دین بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ کے کلام کو اپنی جگہ پر بدل دیا اور بھول گئے جو انہیں یاد دلایا گیا تھا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 13۔ یہود کا دین اب تعصب، فریب اور خود پسندی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے کہنے لگے تھے۔ ان کے علماء رشوت لیتے اور عوام پر اپنی مرضی کا دین تھوپتے تھے۔ نصارہ یعنی عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا۔
ان کی کتاب انجیل میں تبدیلیاں کی گئیں، انہوں نے نبی کو خدا کے درجہ دے دیا، چنانچہ توحید کی روشنی شرک کے اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ یوں دونوں اہل کتاب جو اللہ کے دین کے وارث تھے اب باطل کی قیدی بن چکے تھے۔ یعنی یہ وہ زمانہ تھا جب انسانیت علم، عدل اور اخلاق سے خالی ہو چکی تھی۔ دنیا کے ہر خطے میں ایک جیسا منظر تھا، طاقتور کی حکمرانی، کمزور کو کی غلامی، عورت کی بے قدری اور رب سے بغاوت، دولت مند امیر ہو رہا تھا اور غریب پست ہو رہا تھا، محبت صرف خود تک محدود تھی، انسان کا دشمن بن چکا تھا۔ قرآن نے اسی دور کو جہالت کہا، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یعنی وہ اللہ کے بارے میں جاہلیت والے گمان کرتے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154۔ اس اندھیرے میں کچھ آنکھیں روشنی کی تلاش میں تھیں۔ بنی اسرائیل کے علماء کو معلوم تھا آخری نبی جلد آنے والے ہیں، ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی تھی، وہ نبی جو امی ہوں گے، جو مکہ میں آئیں گے اور جس کی امت عدل قائم کرے گی۔ مدینہ کی یہودی اکثر کہتے تھے جلد ایک نبی آئے گا، ہم اس کے ساتھ ہو کر تم عربوں کو مٹا دیں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے حسد نے انہیں سچ سے اندھا کر دیا۔ دنیا کے ہر ایک کونے میں ایک ہی صدا بلند ہو رہی تھی، ہمیں کوئی بتائے سچ کیا ہے۔ لوگ تھک چکے تھے مذہب کے نام پہ ظلم سے، بادشاہوں کی طاقت سے، استریوں کی دوغلی باتوں سے اور اپنی گمراہی سے۔ زمین، آسمان، پہاڑ، دریا گویا کہ ہر ایک پکار رہے تھے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب اللہ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری ہدایت دے کر نازل کرے۔ جب ظلم اپنی آخری حد کو پہنچا، جب گمراہی نے ہر دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری رحمت کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں عطا فرمایا۔ وہ نبی جو یتیم تھے مگر دنیا کے رہبر تھے، جنہوں نے جاہلیت کو علم میں بدل دیا، ظلم کو عدل میں اور اندھیرے کو روشنی میں بدل دیا۔ ان کی آمد وہ انقلاب تھی جس نے انسان کو انسان بنایا اور زمین کو آسمان کی راہ دکھائی۔ جب ظلمت اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی تو قدرت کے نظام میں ایک خاموشی تیاری چلی۔ زمین کے ذرے، آسمان کے تارے اور ہوا کے جھونکے تک ایک آنے والے انقلاب کے منظر کو ظاہر کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کچھ وقت پہلے کچھ ایسے واقعات ظاہر ہوئے جو اس چیز کے لیے علامت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کسرا یعنی ایران کے بادشاہ کا محل، اس کی 14 پالکیاں گر گئی تھیں۔ آتش کدہ فارس جو 1000 سال سے مسلسل جل رہا تھا وہ بجھ گئی تھی، دریائے ساوا خشک ہو گیا تھا، آسمان میں جگمگانے والے ستارے ایک نئے سفر کی خبر دے رہے تھے۔ یہ سب محض اتفاق نہیں تھا بلکہ اشارہ تھا کہ وہ ہستی جو دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنے والی ہے، جو ہدایت کی روشنی پھیلانے والی ہے، اب آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پاکیزہ اور نور سے منور سلسلہ تھا۔ آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب قریش کے معزز ترین گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب قریش کے قبیلے بنو زہرہ کی پاک دامن خاتون تھی۔ دنیا جانتی ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد وفات پا چکے تھے، مگر قدرت کو یہی منظور تھا یہ ہستی دنیا میں یتیمی کی حالت میں آئی تاکہ وہ انسانیت کو ہر کمزور دل کے لیے مثال بن جائے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب تاریخ نے ایک نیا باب لکھا، جب آسمان اور زمین نے خوشی منائی اور ظلمتوں میں روشنی چھا گئی۔ عام الفیل یعنی جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں سے کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، 9 ربیع الاول کو اسی سال مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس نے شام کے محلوں کو روشن کر دیا۔ یہ نور علامت ہے کہ اب وہ نبی آ چکے ہیں جن کے ذریعہ جہالت کا اندھیرا مٹنے والا ہے۔ اسی وقت دنیا کے مختلف حصے میں عجیب نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ کسرا کے محل کا ایک حصہ گر گیا، آتش کدہ فارس کا بجھ گیا اور کہانت کا نظام درہم برہم ہو گیا، حتیٰ کہ عرب کے کاہن بھی حیران رہ گئے۔
جنات آسمان پر جا کر خبر نہیں لا پا رہے تھے، اب وحی کا دروازہ صرف اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلنے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی، یعنی اسی سرزمین میں جہاں کعبہ تھا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے مرکز کے طور پر تعمیر کیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہی گھر بتوں کا گھر بن گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اسی جگہ سے شرک کا خاتمہ شروع کیا جائے، اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یہی پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، مکہ میں ہے اور بابرکت ہدایت والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ کعبہ ایک بار پھر توحید کا مرکز بننے والا تھا، اور اس مشن کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کے کچھ اہل دل لوگ دلوں میں تبدیلی چاہتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ بت کسی کام کے نہیں ہیں، ان کے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے۔ ان میں زید بن عمر بن نفیل جیسے لوگ شامل تھے، جو تنہائی میں جا کر کہتے، اے میرے رب، میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں اور جھوٹے خداؤں کا انکار کرتا ہوں۔ یہ وہ فطری بیداری تھی جو آنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہموار کر رہی تھی۔ دلوں میں ایک عجیب بے چینی تھی، گویا سب جانتے تھے کہ اب کچھ عظیم ہونے والا ہے۔ اس کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ یہاں تک آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ دین کی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ سیریز آپ کو کیسی لگی، اس کو کس حد تک لے کر جانا چاہیے، اور اگلا ویڈیو کس ٹاپک پر بنانی چاہیے۔ السلام علیکم۔